فنن چیز کا تعلق دربار پرانوار حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت صفی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے در اقدس اور دربار گوہربار سے چلائی جانے والی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کا ایک ادنا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نوکریاں دارین میں نصیب فرمائیں۔ اصلاحی جماعت کا مشن اور مقصد میسج اور دعوت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جملہ اولیاء کاملین صوفیاء کرام بزرگان دین کی تعلیمات کو آب و ہوا تک پہنچانا مقصود ہے۔ آج کی یہ نشست آقا دو جہاں مدنی تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذکر خیر اور میلاد مبارک سے منسوب انعقاد پذیر ہے۔ آج کوئی تقریر کا ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خطاب مقصود ہے۔ بیسک ایک شبہ کا ازالہ کی کوشش مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ کے مختلف گوشے ہیں اور اس کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف پہلو ہیں اور ان کے اندر پھر درجہ بندی ہے، مراتب ہیں۔ مثال کے طور پر آپ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بطور خاص مکی زندگی مبارک کو دیکھیں تو اس میں قدر احوال مختلف ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب تک حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تو کفار بھی، مشرکین بھی اور مکہ کے لوگ بھی آقا علیہ السلام کو صادق و امین کہتے تھے، اور جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو جو لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے وہ سمجھتے تو رہے کہ آپ صادق و امین ہیں، لیکن ان کے لیے یہ بات تھوڑا گراں گزری اور ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ ہم ما وجدنا علیہ آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو جس طریق پہ پاتے تھے یا جس منہج پہ پاتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہی منہج ہے تو قابل قبول ہے، اور اگر حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا ہے اور اس میں احکام نئے آئے ہیں تو ان کے لیے یہ بات مشکل تھی۔ کیوں کہ کوئی چاند کو پوجنے والا تھا، کوئی سورج کو پوجنے والا تھا، کوئی آگ پرست تھا مجوسی، اور کوئی پانی کو پوجتا، الغرض کہ بتوں کو پوجنے والے، مخلوق کو پوجنے والے، ان کے لیے یہ بات گراں گزری اور ان کے لیے یہ بات مشکل گزری۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی، جس کے نتیجے میں حضور علیہ السلام کے لیے مختلف طرق سے اور مختلف انداز میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ اور مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ اب جو حضور علیہ السلام کی مکی زندگی مبارک ہے اس میں آپ دیکھیں تو ظاہری طور پر آپ
طائف کا واقعہ دیکھیں، آپ غار ثور سے پھر گھاٹی میں اور پھر مختلف مقامات پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے جو ظاہری مراحل تھے اور مراتب تھے، ان کے اندر جگہ جگہ مشکلات کا سامنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کرنا پڑا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لہولہان بھی کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ دین کوئی تھال میں رکھ کے دینے والی مٹھائی ہے اور آسان چیز ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہو سکتی ہے، یا اس کی خوش فہمی ہو سکتی ہے کہ دین اتنا آسان نہیں ہے، دین میں مشکلات ہیں، دین میں مصائب ہیں، اور دنیا ویسے بھی الدنیا سجن المؤمن، دنیا ویسے بھی مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو اسے دین کے اندر مختلف مراحل سے گزر کر دین کے اندر کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کا علم بلند کرنے چلے، جو دین کا پیغام اور دین کی حقیقت اور حقائق اور حقانیت کو لے کے چلے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے میں مختلف رکاوٹیں تھیں، تو آج اگر کوئی یہ کہے کہ دین میں کوئی مشکل یا کوئی مشقت نہیں، یا محنت نہیں، یا ریاضت نہیں، یا اس کے اندر مشکلات نہیں، تو یہ بات اس کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ دین کے اندر جو بھی چلتا ہے دنیا کے اندر اس کے لیے مسائل ہیں، مشکلات ہیں۔ آج بھی دیکھیں، آج سے قبل بھی دیکھیں، 1400 سال پہلے بھی دیکھیں، تو ہر دور کے اندر دین کے مد مقابل لوگ کھڑے ہوتے رہے، آتے رہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو مد مقابل ابلیس آ گیا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام دین کی تبلیغ کے لیے نکلے تو نمرود آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تو فرعون آ گیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ابو لہب اور ابو جہل آ گئے، حضرت امام علی مقام چلے تو یزید آ گیا۔ تو ہر دور میں اس کے مد مقابل کھڑے ہونے والے آتے رہتے ہیں، مگر دین میں ثابت قدم رہنے والے اس کے پاؤں نہ کبھی تغزل کا شکار ہوتے ہیں، نہ کبھی ڈگمگاتے ہیں، اور نہ ہی اس کے پاؤں کبھی تھمتے ہیں نہ رکتے ہیں، بلکہ وہ چلتے چلتے منزل مقصود کو پا جاتے ہیں جو دین پر۔ یہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر ہم غور کریں تو دینی اعتبار سے جس طرح مشکلات مکہ مکرمہ کے اندر اور مکہ مبارکہ کے اندر ہوئی، آپ اگر مدینہ طیبہ میں چلے جائیں تو آقا علیہ السلام نے 86 سے 87 جنگیں حضور علیہ السلام نے مختصر سے عرصے میں لڑی ہیں، تو اس میں بھی اگر اوسطاً نکالا جائے تو تقریباً ایک ماہ کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سے تیسرے مہینے ہر آقا علیہ السلام جہاد کرتے رہے، جنگ ہوتی رہی، میدان کارزار میں اترتے رہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا سامنا کیا، اور دفاعی کیفیت کے اندر صحابہ کرام ہر حال میں ایک جنگی کیفیت کے اندر رہتے تھے۔ تو یہ بھی ایک مشکل ہے کہ دشمن سامنے ہو، دشمن سر پہ ہو، اور آدمی اس وقت اس قدر راحت و استراحت کی نیند نہیں کر سکتا، مگر یہ قدرت خداوندی ہے کہ این جنگ کی حالت میں بھی میدان بدر میں صحابہ سواریوں کے اوپر بھی اگر آرام کر رہے تھے، سکینہ طاری تھا اور سکون طاری تھا، تو وہ حضور کے غلاموں کے اوپر سکون طاری تھا، جس سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے، جس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اپنی قدرت سے میدان کارزار اور میدان جنگ کے اندر بھی اپنے بندوں کے اوپر، محبوب کے غلاموں کے اوپر اور صحابہ کرام کے اوپر سکون اور سکینہ کو طاری فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر اس کے مختلف مراتب کو رکھا، مختلف پہلوؤں کو رکھا، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکلات کے ساتھ آسانیوں کو رکھا ہے۔ جب مشکلات کو طے کرتا ہے بندہ یا ان کو عبور کرتا ہے تو پھر اس کے لیے آسانیوں کو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری متفق علیہ حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے مل کر ذکر کیا،
حضور نے تو اپنے غلاموں کو فرمایا بشرو ولا تؤثروا، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم پر لازم ہے بشارتوں کو عام کرو، نفرتوں کو ختم کرو، اور آسانیوں کو عام کرو، اور مشکلات کو لوگوں کے لیے ختم کر دو، اس لیے کہ دین صرف فقط ایک حالت میں رہنے کا نام نہیں، آپ مشکلات سے گزر آئے ہیں، اب اسلام بلند ہو چکا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے آسانیوں کو عام کر دو، اور مشکلات اور تنگی کو ختم کر دو، بشارتوں کو عام کر دو، اور لوگوں کے درمیان جو نفرتیں ہیں، تعصب ہے، شدت ہے، اس کو ختم کر دو۔ کیوں کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، کیوں الاسلام یعلا ولا یعلا علیہ، اسلام بلند ہو چکا ہے، اب مزید کسی بلندی کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنا مقصود تھا، اس لیے اس میں درجہ بندی ہے، مراتب ہیں، اور دونوں کو جب بندہ مد نظر رکھتا ہے تو پھر آقا علیہ السلام کی اس حقیقی سیرت کا بندے کے سامنے ایک بات کھلتا ہے، جس سے بندے کے اوپر واضح ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کچھ زمانہ، کچھ اوقات، کچھ دن، کچھ راتیں ایسی کیفیت میں بھی گزاری جو ظاہراً مشکلات میں تھی، لیکن کچھ دن اور کچھ ایام، کچھ ماہ و سال ایسی کیفیت میں بھی گزارے جو آپ کی حیات طیبہ میں نمایاں اور واضح ہیں، اور ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، جسے امام بخاری نے بھی ذکر کیا، امام مسلم نے بھی ذکر کیا، دیگر ائمہ کرام نے بھی ذکر کیا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ بدرجہ ان مراتب سے گزار کر اپنے قرب کے اس درجے تک پہنچایا، نہ پہلے کوئی پہنچا ہے اور نہ ہی آقا علیہ السلام کے بعد کوئی پہنچے گا۔ اب جو بات آپ سے بالخصوص عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ آج تک جو ہمارے سامنے چیز پہنچی ہے اس میں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ایک گوشہ مبارک کو دیکھا گیا، یا ایک پہلو مبارک کو لیا گیا، اور دوسرے گوشوں کو، دوسرے پہلوؤں کو اور دوسری کیفیات کو ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، جبکہ دونوں پہلوؤں کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا جائے جو حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ اقدس سے اس درجے کے عطا کیے جو حضور سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملے، اور آقا علیہ السلام کے بعد بھی کسی کو عطا نہیں کیے گئے۔ مثلا ایک پہلو میں ہم آقا علیہ السلام آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور پیوند مبارک لگایا کرتے تھے، کہ آقا علیہ السلام اپنے لباس مبارک کو، اور کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نالین مبارک کو بھی آپ نے پیوند لگائے، یہ برحق ہے، مگر یہ جو مرحلہ ہے یہ ایک حد تک ہے، اور آقا علیہ السلام نے تعلیم امت کے لیے اس عمل کو بھی اختیار کیا تاکہ کسی دردی کو کوئی تانا نہ مار سکے کہ یہ کمی لوگ ہیں، کسی موچی کو کوئی تانا نہ مار سکے کہ یہ کمی لوگ ہیں، کسی دھوبی کو کوئی تانا نہ مار سکے کہ یہ کمی لوگ ہیں، کسی کپڑا بننے والے کو کوئی تانا نہ مار سکے کہ یہ کمی لوگ ہیں، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مابین اس برابری کو، مساوات کو قائم کرنے کے لیے جس طرح صحابہ اکرام کے درمیان مواخات قائم کی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، یا کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہاں فوقیت اگر ہے تو ایک ہی بات میں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا وہ ہے جس کا تقوی خدا پہ بلند ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں بھی بلند ہے، اس کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی بلند ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ایک چیز کو واضح کیا اور لوگوں کے سامنے اجاگر کیا۔ اب جو عزت ہے، جو تکریم ہے، وہ قومیت کی بنیاد پہ نہیں، لسانیت کی بنیاد پہ نہیں، علاقائیت کی بنیاد پہ نہیں، کسی وڈیرے پن کی بنیاد پر نہیں۔ ہاں اگر کسی کو فضیلت و فوقیت ہے تو وہ فقط
तकवा की बुनियाद पर, ज़ुहद की बुनियाद पर, अल्लाह के कुर्ब की बुनियाद पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत और सोहबत की बुनियाद पर उनको फजीलत और फौकियत अता की जाती। और सहाबा इकराम के माबैन अगर वो कहते कि किसकी फजीलत किस पे है, तो उसमें वो नमाजों को नहीं देखते थे, रोजों को नहीं देखते थे, हज्जों और ज़कातों को नहीं देखते थे। वो एक चीज को देखते थे कि हुजूर की सोहबत में ज्यादा कौन रहा है, वो फजीलत वाला है। हुजूर की माइयत में ज्यादा कौन रहा है, जैसे हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमा रहे हैं, मेरी पूरी जिंदगी के अमल ए अबू बकर ले लो और वो 3 रातें गारे खौर की दे दो जो आपने हुजूर की मैयत और सोहबत में गुजारी है। तो सहाबा इकराम के माबैन जो फजीलत और शर्फ का मायार था, वो ज़ाहिरी तौर पर नवाफिल, सदक़ात और खैरात, इबादत तो तक़वा पे नहीं था, जो ज़ाहिरी एतबार से आदमी इबादत में तूल देते हुए लंबी लंबी बातें करता है। नहीं, सहाबा इकराम अगर किसी को फजीलत और फौकियत देते थे तो वो चेक करते थे कि किसने ज्यादा अरसा मुस्तफा करीम की मैयत और सोहबत में गुजारा है, वो उसी कदर फजीलत वाला है और मर्तबे वाला है। उनके माबैन जो फजीलत थी, जो दर्जा बंदी थी, वो हुजूर की सोहबत पे मौकूफ थी, वो अल्लाह के कुर्ब पे मौकूफ थी, वो तकवा पे मौकूफ थी कि जिसका दिल जितना पाक साफ, जितना सुथरा है और जिसका ताल्लुक अपने खालिक व मालिक से जिस कदर ज्यादा बढ़ता जाता है और उसवार होता जाता है, वो उसी कदर अपने माबैन रहने वाले को फौकियत और फजीलत देते कि ये ज्यादा वक्त अल्लाह के महबूब की सोहबत में बैठने वाला है, लिहाजा इसका मकाम भी ज्यादा है और इसका मर्तबा भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर बादल अंबिया अफदलुल बशर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको ये फौकियत हुजूर की सोहबत की वजह से मिली। उनका बचपन भी हुजूर के साथ गुजरा, लड़कपन भी हुजूर के साथ गुजरा, जवानी भी हुजूर के साथ गुजरी और बुढ़ापे की उम्र में भी हुजूर के साथ रहे। बिलाखिर हुजूर के मज़ार यार भी बन गए और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, यूसिल हबीब इलल हबीब, यार को यार से मिला दो। तो आका अलैहिस्सलाम के साथ उनका मज़ार मुक़द्दस भी बना दिया गया। जिस बात की जानिब शुबह के इज़ाला की तरफ इशारा नजीर ने किया, वो ये है कि हुजूर की हयात तैयबा के फ़कत एक पहलू को बयान करते हुए बाज़ औक़ात हम ऐसे अल्फाजों का चुनाव कर जाते हैं जिसमें ज़ाहिरन बेअदबी का पहलू निकलता है। ये जुमला बोल देना कि हुजूर के घर सुबह चूल्हा जलता था तो कई दिन नहीं जलता था, ये हुजूर की तारीफ नहीं है। हुजूर एक दिन खाते थे और इतने दिन तक नहीं खाते थे, ये तारीफी पहलू नहीं है। ये तो हुजूर ने तालीम उम्मत के लिए कुछ ऐसे अगवाब छोड़े हैं कि अगर किसी के घर में एक वक्त का फाका भी आ जाए तो वो अपने लिए एजाज समझे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी इसको इख्तियार किया है। और ये बात ज़हन में रहे, आका अलैहिस्सलाम का फाकर जो है वो इख्तियारी है, इख्तियारी नहीं है। हुजूर को जो अज़मत खुदा ने अता की, जो शर्फ अल्लाह ने अता किया, जो मकाम और मर्तबा अल्लाह ने अता किया, पूरी कायनात को सही बुखारी में कम से कम 3 मरतबा ये हदीस पाक आई है। हुजूर खुद फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती वल्लाहु मुती। हुजूर फरमाते हैं, मैं तकसीम करता हूँ पूरी कायनात के अंदर और मुझे खुदा देता है, और पूरी कायनात के अंदर मोहम्मद अरबी तकसीम कर रहे होते हैं। बैठे हैं चटाई पर मगर अर्श नशी हैं, उनको तो ये शान अल्लाह ने अता की है कि फर्श पर भी बैठकर अगर फैसले और कुछ बातें अगर तय करते हैं तो वो महबूब मुस्तफा आके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तय करते हैं। और अल्लाह ताला ने ये तमाम तरह इख्तियारात अपने इज़्न से आके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर रखे हैं कि कायनात के अंदर अगर कोई सांस भी लेता है तो हकीकत में सदका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हमारी सांसें जो चल रही है। इकबाल ने भी यही बात की। इकबाल कहते हैं, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपे आमादा इसी नाम से है। इकबाल कहते हैं ये जो अफलाक का खैमा है, ये अगर बगैर सुतून पिलर के मौजूद है तो इस नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से मौजूद है। और अगर इस कायनात के अंदर जो चमक दमक रमक है, हुस्न है, और कायनात के अंदर जो रेल पेल है, ये भी नाम मोहम्मद की बरकत
فرمایا یہ کلیاں کھلتی ہیں تو فقط حضور کے نام کی برکت کی وجہ سے کھلتی ہیں، حضور کے ذکر کی برکت کی وجہ سے کھلتی ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل اور تصدق ہے کہ پوری کائنات کھاتی ہے پیتی ہے تو حضور کا صدقہ کھاتی ہے۔ سورۃ توبہ اٹھائیے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ذات اقدس کے متعلق اللہ نے فرمایا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، فرمایا کائنات کے اندر جس کسی کو نوازا جاتا ہے، کون نوازتا ہے؟ فرمایا یا خدا نوازتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ نوازتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضل سے، اپنے کرم اور اپنی عطا سے اگر کوئی نوازتا ہے، ایک خدا ہے اور دوسرا خدا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کے بارے میں فقط یہی بات کہہ دیں کہ حضور کے پاس نہیں ہوتا تھا، صبح کا ہوتا اور شام کا نہیں ہوتا تھا، دن کا ہوتا اور رات کا نہیں ہوتا تھا، تو میرے بھائی جن کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو وہ کائنات کو تقسیم کر سکتے ہیں، وہ کائنات کو کھلا سکتے ہیں، وہ کائنات کو پلا سکتے ہیں؟ بلکہ حضور کی تو یہ شان ہے، صحیح مسلم کتاب الصیام اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سومے مثال رکھے، صحابہ اکرام نے سومے مثال رکھنا شروع کی۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ خیر تو ہے، آپ کو میں نحیف اور کمزور دیکھ رہا ہوں، آپ کس وجہ سے کمزور اور نحیف ہو رہے ہیں؟ آپ کے بدن میں نکاح پیدا ہو رہی۔ عرض کی حضور آپ سومے مثال رکھتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو سکے، کون ہے جو میری برابری کر سکے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انی ابیت عند ربی وہو یطعمنی ویسقینی ربی، فرمایا میں تو ہر رات اپنے رب کے پاس جاتا ہوں، اپنا رب اس کی وجہ سے اس کی میت میں رہتا ہوں، میری ہر رات اپنے رب کے پاس گزرتی ہے، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ تم میری مماثلت کو کیسے اختیار کر سکتے ہو؟ میں رب کی بارگاہ میں ہر رات جا کے گزارتا ہوں، وہاں سے کھا بھی لیتا ہوں پی بھی لیتا ہوں، یسقینی و یطعمنی، میرا رب مجھے پلا بھی دیتا ہے، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، تو تم میں سے کون ہے جو میری مثل اختیار کر سکے یا میری مثل بن سکے؟ اس سے واضح ہوتا ہے جن کا کھانا رب کے پاس ہو، جن کا پینا رب کے پاس ہو، جن کا رہنا رب کے پاس، حضور خود فرمایا بات یبیت ہو، اگر آپ گرامر کے روح سے دیکھیں اس کا مطلب ہے رات گزارنا، اور حضور فرماتے ہیں انی ابیت عند ربی، میں ہر رات اپنے رب کے پاس رہتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ ذہنی طور پر آپ کے پیوند کی روایت جو نچیز نے پڑھی ہے وہ متعدد مقامات پر ایک ہی روایت پڑھی ہے، لیکن اس کے برعکس جو حضور علیہ السلام نے شہنشاہانہ زندگی گزاری اس کو ہمارے سامنے ذکر نہیں کیا جاتا، اس کو ہمارے سامنے بیان نہیں کیا جاتا۔ آج یہاں آپ کے سامنے یہ کتاب ہے اخلاق النبی و آدابہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حافظ عبداللہ بن محمد الاصبہانی کی ہے، جن کا انتقال 1 صدی پہلے نہیں، 2 صدیاں پہلے نہیں، 3 صدیاں پہلے نہیں، یہ 4تھی صدی ہجری کے ہیں، اور آج سے تقریباً 1000 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے امام اصبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ 369 ہجری میں آپ کا انتقال ہے، 369 ہجری میں آپ کا انتقال ہے، اور اس وقت آپ نے انتقال سے پہلے یہ کتاب لکھی اخلاق النبی و آدابہ، اور آپ کو ابو شیخ کا لقب بھی ہے، حافظ الحدیث بھی ہے، اور حافظ الحدیث جسے کم از کم 1 لاکھ سے زائد احادیث مبارکہ یاد ہوتی سندن متن، اسے حافظ کہا جاتا، اور انہیں ابو شیخ کا لقب بھی حاصل ہے، اور انہیں حافظ الحدیث کا لقب بھی حاصل ہے، اور یہ ابو شیخ امام اصبہانی جن کا 369 ہجری میں انتقال ہے، انہوں نے اس سے پہلے یہ کتاب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ، آداب پہ، رہنے سہنے پہ، اور آقا علیہ السلام نے جن چیزوں کو استعمال کیا اس کے اوپر لکھی۔ اس میں سے زیادہ نہیں، 2 سے 3 روایات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام فقط فاقوں پہ آپ نے نہیں رات گزاری، فقط آپ نے پیوند نہیں لگائے،
हुजूर ने ऐसा लिबास और ऐसा खाना आकर इस्लाम ने इस्तेमाल किया है, उस दौर के बादशाह भी नहीं पहन सकते थे और क़यामत तक भी बादशाह ऐसा लिबास नहीं पहन सकते थे जो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने पहना थे। मसलन इसके सफ़ा नंबर इसके सफ़ा नंबर 62 पे चले जाएं। हाजिब बिन अबी बकर वो रिवायत करते हैं, फरमाते हैं अहमद बिन याहया अस्सूफी से, वो इसहाक बिन मंसूर से, वो अमारा बिन ज़ाज़ान से, वो हजरत साबित से और वो हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे रिवायत करते हैं। ये सफ़ा नंबर 62 लिख लें, और ये पाकिस्तान की छपी नहीं है, ये बैरूत लबनान की किताब छपी है और दारुल कुतुब अल अरबी से छपी है, उसके अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। और आपके ज़हन में ये रहना चाहिए कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप वो सहाबा इकराम में से नहीं, या उन सहाबा इकराम में से नहीं जो हुजूर की बारगाह अक़दस में एक बार आए, कलमा शरीफ पढ़ा, हुजूर से कुछ अहकाम लिए, वापस लौट गए और फिर उनकी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िरी न हुई, उन सहाबा इकराम में से नहीं। या वो सहाबा जो एक माह के लिए हुजूर की सोबत में बैठे, या वो सहाबा जो फकत एक साल के लिए हुजूर की सोबत में बैठे और आकर अलैहिस्सलाम की बारगाह से इजाजत लेके चले गए, तबलीग दीन का फरीदा अदा करते रहे, वहीं पे उनकी शहादत हुई, यह इंतकाल हुआ, वहीं पे मज़ार बना दिया गया ना। हजरत अनस बिन मालिक इसको रिवायत करते हैं, और हजरत अनस बिन मालिक वो सहाबी हैं जिन्होंने 10 साल मुसलसल और बाद में 11 साल, 10 साल में इत्तेफाक है मुहद्दिसीन का, आइमा का, कि 10 साल मुसलसल शबो रोज़ सुबह भी हुजूर के साथ, शाम को भी, दिन को भी, रात को भी, सफर में भी, हजर में भी, हर हाल में हुजूर के साथ होते थे। और हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की खिलाफत करते थे, नालैन मुकद्दस उठाते, लिबास मुबारक उठाते, ताज मुबारक उठाते, दस्तार मुबारक और अमामा शरीफ उठाते, हुजूर के सामान को उठाते, हुजूर सफर में होते, हजरत अनस बिन मालिक साथ होते, हजर में होते, आप साथ होते, दिन होता साथ होते, रात होती साथ होते, कसरत से हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर की सोहबत को पाया, फैज़ को पाया, मैयत में रहे, सोहबत और रिफाकत में रहे। आप क्या रिवायत फरमाते हैं? अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये रिवायत उस सहाबी जिन्होंने 10 साल हुजूर की खिलाफत की, उनसे रिवायतें फरमाते हैं। अन्ना ज़ा यज़न एक बादशाह था यमन का, जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उसने एक तोहफा भेजा। क्या चीज भेजी? फरमाते हैं अन्ना ज़ा यज़न अहदा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुल्लतन, उसने हुजूर की बारगाह में एक हुल्ला मुबारक, जिसको हम आज के दौर में शेरवानी कह सकते हैं या अच्छा कोट कह सकते हैं, एक हुल्ला मुबारक उसने हुजूर की बारगाह में, यमन का बादशाह ज़ायद उसका नाम है, और उसने हुल्ला मुबारक हुजूर की बारगाह में भेजा। और वो कितनी कीमत का था? उसने कितनी कीमत का खरीदा? फरमाते हैं बेसलासिन व सलासीन बईरन, जो 33 ऊंटों को सेल करके उसने वो हुल्ला लिया, और 33 ऊंटों को सेल करने के बाद, हुल्ला खरीदने के बाद हुजूर की बारगाह में भेजा। फल्लाबे सहा, हुजूर ने ये नहीं फरमाया इतना कीमती हुल्ला है मैं नहीं पहनूंगा, बल्कि आका पाक ने उसे ज़ेब तन फरमा दिया। अब यमन का बादशाह है, उसने कीमती ऊंट, पिछले दिनों हम इसका अंदाजा लगा रहे थे, अरबों में बनता है, लाखों करोड़ों में नहीं बनता, अरबों में बनता है, जो उस दौर का अरबों की कीमत का था। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 33 ऊंटों को फरोख्त करके एक हुल्ला मुबारक, यानी एक शेरवानी या एक कोट या एक बास्कट जो उन्होंने हुजूर के लिए भेजी, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 33 ऊंटों की फरोख्त के बाद एक लिया गया हुल्ला, उसे आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ेब तन भी फरमाया, और जो बादशाह ने हदिया किया था आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल भी फरमा लिया। जिससे ये वाज़ेह होता है कि हुजूर फकत फटे पुराने कपड़े नहीं पहनते थे, फटे पुराने कपड़ों की निस्बत हुजूर की
طرف کرنے سے حضور کی شان نہیں بلکہ حضور کی طرف ایک اور پہلو جاتا ہے. ہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اربوں کی قیمت کا جو یمن کا بادشاہ اتنے قیمتی اونٹ جو ہزاروں میں نہیں, جو لاکھوں میں نہیں, جو کروڑوں میں نہیں, اربوں میں بنتے ہیں اور ہم قیمت لگا رہے تھے مفتی اونٹنی کی, وہ تقریباً 7 ارب سے زائد تقریباً قیمت بنتی تھی جو پچھلے دنوں ہم نے ایک اندازہ لگایا, بلکہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے, متعدد اس کے اندر قیمت کا اندازہ لگایا گیا ہے. اگر 7 ارب ہی لگا لیں, 1 ارب ہی لگا لیں جس کو حضور نے استعمال کیا, ایک شیروانی 1 ارب کی کم از کم, یہ ہم اپنے اندازے سے لگا رہے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیب تن فرمایا. یہاں پہ ایک مزید شبہ پیدا ہوتا ہے, حضور کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے, اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا ہوگا کہ یمن کے بادشاہ نے حضور کو ہدیہ بھیجا ہے اور تحفے کے طور پر دیا ہے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیب تن فرمایا. ہاں یہ تو کسی نے دیا, کیا حضور نے خود بھی ایسا کر کے استعمال کیا؟ تو آئیے دوسری روایت جسے احمد بن عمر نے اسماعیل سے, انہوں نے حدبہ سے, انہوں نے حمام سے, انہوں نے حضرت قتادہ سے, انہوں نے علی بن زید سے, انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن حارث سے, یعنی حضرت اسحاق بن عبداللہ بن حارث اس کو روایت کر رہے ہیں, فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترا حلتن بسبع و عشرین ناقتن فلبسا. حضور علیہ السلام کا جی چاہیا کہ لباس زیب تن کروں. آقا پاک نے 27 اونٹنیاں سیل کی, 27 اونٹنیاں اس دور میں حضور نے بیچی اور ان تمام کی قیمت کا ایک حلہ مبارک خریدا, فلبسا, اور اس حلہ مبارک کو مصطفیٰ کریم نے استعمال فرمایا. اس کو خود حضور علیہ السلام نے خود اونٹنیاں سیل کی, سیل کرنے کے بعد ایک لباس مبارک خریدا, حلہ مبارک, اور اس کو خریدنے کے بعد فلبسا, مصطفیٰ کریم اس کو زیب تن فرمایا کرتے تھے, استعمال کیا کرتے تھے. میرا ایک سوال ہے آپ احباب سے, کیا غریب بندہ 27 اونٹنیاں اپنیاں ذاتی سیل کر کے ایک شیروانی پہنتا ہے یا استعمال کرتا ہے؟ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عزت و عظمت عطا کی ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو چھپایا جاتا ہے. آج ضرورت صبر کی ہے کہ فقط مصطفیٰ کریم کی شان اس سے واضح نہیں ہوتی کہ صبح کا ہوتا تھا اور شام کا نہیں ہوتا تھا, بلکہ اس سے واضح ہوتی ہے کہ حضور شاہانہ لباس پہنا کرتے تھے اور زیب تن فرمایا کرتے تھے, جو اس دور کے بادشاہ بھی ایسے قیمتی لباس زیب تن نہیں فرمایا کرتے تھے. یہ مصطفیٰ کریم کی شان ہے اور حبیب خدا کی یہ شان ہے اور آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے. یہاں کوئی ایک روایت نہیں, کتنی درجنوں روایات انہوں نے لکھی ہیں جو حضور علیہ السلام کے لباس مبارک کے اوپر, جو حضور لباس مبارک یہاں پہ درج ہے. کوئی کافر آتا حضور اس کے لیے ایک الگ لباس استعمال کیا کرتے تھے. یمن سے آتا تو آپ اپنا لباس یمنی بنا لیتے, اگر کوئی کسی دوسرے ملک سے آتا آپ وہی لباس بھروا لیتے. یعنی جس ملک کا کوئی شخص, کوئی وفد, کوئی گروہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے آتا تھا, آپ اسی ملک کی جو کلچر تھا, جو رواج تھا, اس قسم کا لباس حضور علیہ السلام زیب تن فرماتے اور جا کر اس لشکر سے, اس گروہ سے, اس قافلے سے حضور جا کے ملاقات کیا کرتے تھے. اب میرا سوال ہے کہ حضور علیہ السلام یعنی اتنے ممالک سے آپ کے پاس لباس مبارک تھے جن کو یہاں پر ہم عموماً ذکر نہیں کرتے. اس سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ حضور نے اپنی امت میں ہر امتی کو, کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, آپ پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے. جو بھی چلنا چاہے حضور کی اقتداء میں آنا چاہے اس کے لیے نمونہ عمل ہے. اس سے یہ واضح ہوتا ہے اگر کوئی غریب ہے تو وہ بھی پریشان نہ ہو, حضور نے اس کو بھی نمونہ عمل عطا کیا ہے. اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ بھی فخر نہ کرے کہ حضور علیہ السلام ایسا لباس زیب تن نہیں فرمایا کرتے تھے. اس دور میں بادشاہ بھی ایسے لباس زیب تن نہیں کرتے تھے جو مصطفیٰ کریم اپنے لیے زیب تن فرمایا کرتے تھے. یہاں نچیز نے کچھ ممالک کا بھی ذکر کیا ہے جو ان احادیث مبارکہ سے اور ان روایات سے لیا. یہاں
حضرت عبد الرحمن بن نوفل سے و عروہ بن زبیر سے یہ روایت کرتے ہیں کانا طول و ردائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعۃ اذور ارضہ ذراعین و نصفا، جس کا چوڑائی جو تھی وہ 2.5 گز تھی. وکان لہ ثوب اخضر یلبسہ للوفود اذا قادموا علیہ، حضور علیہ السلام کا ایسا شاہانہ لباس تھا جب کوئی وفد آتا حضور اسے زیب تن فرماتے اور اس وفد کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کی مجلس اور ان کی صحبت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آتے، ان کو اپنی مجلس بھی عطا کرتے، اپنی صحبت بھی عطا کرتے، اپنی رفاقت بھی عطا کرتے. اور متعدد یہاں پر انہوں نے روایات ذکر کی ہیں جن میں مختلف ممالک کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد ممالک کے لباس حضور کی بارگاہ میں آتے، آپ خود منگواتے اور آقا علیہ السلام ان کو زیب تن فرمایا کرتے تھے. جس سے ایک نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ حضور کا جو فقر تھا وہ اضطراری نہیں تھا، بلکہ فقر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیاری تھا، جس کو حضور علیہ السلام از خود اختیار فرماتے. متعدد محدثین کرام نے اس روایت کو ذکر کیا، امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ، دیگر محدثین کرام نے. حضور نے فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، فرمایا زمین کے خزانوں کی کوئی ایسی چابی نہیں جو خدا نے اپنے مصطفیٰ کو عطا نہ کر رکھی ہو. فرمایا زمین میں کوئی ایسا خزانہ ہی نہیں جس کی چابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہ ہو. اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اگر بعض مقامات پر اس چیز کو اختیار کیا تو فقط اس لیے تاکہ امت میں سے کوئی پریشان نہ ہو. اگر اس کی کیفیت نہیں ہے، اس کی ظاہری حالت نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی حضور علیہ السلام کی سنت واضح ہے. اگر کسی کے پاس سرمایہ ہے، متعدد روایات جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جسے دولت دی ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے یرا اثرہ، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو علی عبدہ ہی اپنے بندوں کے وجود پہ دیکھنا چاہتا ہے. میں نے جو اسے عطا کیا ہے بخل تو نہیں کرتا، کنجوسی تو نہیں کرتا. جس طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کریمہ سعدی کے اندر بڑی خوبصورت مثال دے کے ذکر کیا، فرمایا بخیل ارچ باشد ببد زاہد بحر بر بہشتی نباشد بحکم خبر. کنجوسی کرنے والا اگر سمندر میں کھڑے ہو کے عبادت کرے یا خشکی پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے، فرمایا وہ جنتی نہیں ہو سکتا. یہ مصطفیٰ کریم کا فرمان مبارک ہے. تو اللہ نے جس کو دیا ہے وہ اس کو استعمال کرے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کی رحمتوں کا شکر ادا کرے. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، انہوں نے عرض کیا حضور میرے اوپر فلاں کے دیت کے 100 اونٹ ہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میرے لیے کوئی رہنمائی فرمائیں. حضور نے فرمایا 100 اونٹ فلاں جگہ پہ جو چل رہے ہیں، میرے اونٹ ان میں سے نکال کے 100 اونٹ لے جاؤ اور صحابہ کرام کو فرمایا جاؤ ان کے گھر پہنچاؤ. غریب بندہ 100 اونٹ دے سکتا ہے؟ جس ایک کی قیمت لاکھوں کی تعداد میں آج کے دور میں اگر اس کو چیک کریں لاکھوں کی تعداد میں غریب بندہ کر سکتا ہے؟ امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے اندر 17 گھوڑوں کی تعداد لکھی ہے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف، اور بعض نے 27 کو ذکر کیا اور بعض نے 70 کو ذکر کیا. شارحین نے بھی 70 تک کی تعداد جو مصطفیٰ کریم کے تھان پر بیان 27 سے لے کر 70 تک گھوڑے ہوا کرتے تھے. کیا غریب بندہ اتنے گھوڑے رکھ سکتا ہے؟ چلو اگر سواری کی بات کریں اور کفایت کی بات کریں، ایک گھوڑا سواری کے لیے کافی ہے میدان کارزار کے اندر. چلو مجبوری کے تحت دوسرا گھوڑا رکھ لیا جائے، 70 گھوڑے یا کم از کم 17 گھوڑوں کو بھی لے لیں، 17 گھوڑے رکھ لیں ایک ہی وقت میں ایک تھان کے اوپر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رکھے. کیا یہ غریب بندہ کر سکتا ہے؟ کیا یہ غریب بندے کا کام ہے کہ 17 گھوڑوں کو ایک ہی وقت میں باندھ کے بیٹھے؟ اس سے نتیجہ یہ اثر ہوتا ہے کہ جو حضور کو اللہ نے شان عطا کیا ہے وہ ہر ایک کی شان سے مقام سے بلند و بالا ہے. اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خدا کی بارگاہ سے جو لینا چاہتا ہے اسے در مصطفیٰ پہ آنے کی ضرورت ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اس میں کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہی یہاں پہ ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ہے. فرمایا جس نے بھی جو لینا ہے
اس کے لیے بارگاہ مصطفیٰ ہے، در حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور صحابہ اکرام نے اتنی تعریفیں کی ہیں حضور علیہ السلام کی ذات. حضور مولا کائنات، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، حضور مولا کائنات حضور کے اوصاف گنتے 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 آپ کے قد و قامت کی، آپ کے خد و خال کی، آپ کے دست مبارک کی، گوش مبارک کی، نگاہ مبارک کی، آپ کی بلند بیدی کی، پورے وجودیت کی تعریف کرتے کرتے اینڈ پہ نتیجہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، فرماتے ہیں لم آرا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، اللہ کی عزت کی قسم. اور یہاں اس سے پہلے ایک تمہیدی بات عرض کر دوں، گھر میں رہنے والوں کے احوال گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں آپ کے پاس آیا ہوں گھنٹہ دو کے لیے، تو کوشش کروں گا کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جس میں آپ کے ذہن میں کوئی خیال جائے، کوئی گمان جائے یا کوئی نفرت پیدا ہو. کوشش کروں گا ایسی کیفیت میں بیٹھوں. تو حضور مولا کائنات حضور کے گھر کے فرد ہیں، جو دن کو بھی جانتے ہیں، رات کو بھی جانتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی جانتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ بھی بیٹھنا اٹھنا جانتے ہیں. وہ فرماتے ہیں لم ارى مثله قبله ولا بعده. حضور گھر میں ہوتے تو آپ کا کوئی ثانی نہ ہوتا، حضور بازار میں ہوتے آپ کا کوئی ثانی نہ ہوتا، صحابہ میں ہوتے آپ کا کوئی ثانی نہ ہوتا، برادری میں ہوتے آپ کا کوئی ثانی نہ ہوتا، اہل خانہ میں ہوتے آپ کا کوئی ثانی نہ ہوتا. لم ارى مثله قبله ولا بعده. مصطفیٰ جیسا نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں کوئی دیکھا. مصطفیٰ کریم کو وہ عزت، وہ عظمت، وہ شرف، وہ وقار، وہ قدر و منزلت عطا کی ہے. اس لیے میرے بھائیوں جشن مناؤ، آپ کو مبارک ہو کہ ہمیں خدا نے وہ محبوب دیا جو اس کا اپنا محبوب ہے، وہ نبی دیا جو تمام انبیاء سے محبوب ترین ہستی ہیں. تو حضور کو جو عزت ملی، جو شرف ملا، جو وقار ملا، جو قدر و منزلت ملی، جو آپ کو عظمت ملی، آپ سے پہلے بھی کسی کو نہیں عطا کی گئی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو عطا کی جائے گی آپ کے بعد. یہ فقط آپ کا خاصہ ہے، اور خاصہ تو شے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. خاصہ وہی ہوتا ہے جو آپ میں موجود ہے، کسی دوسرے میں موجود ہو ہی نہیں سکتا. اس سے نتیجہ واضح ہوتا ہے کہ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی گفتگو میں ایسے لفظوں کا انتخاب کریں جس سے حضور کی عظمت ظاہر ہو، حضور کا شرف ظاہر ہو، حضور کا وقار ظاہر ہو، حضور کی قدر و منزلت ظاہر ہو. اور نچیز دست بستہ علماء کرام سے، خطباء کرام سے، واعظین سے، ناصحین سے یہی التجا کرے گا اور عرض کرے گا کہ ہم حضور کے لیے ایسے الفاظوں کا چناؤ کریں جس میں آقا پاک کی عظمت کا، آپ کی شان کا، آپ کے مقام کا، آپ کے مرتبے کا، آپ کے شرف کا اور آپ کی قدر و منزلت کا اظہار ہو، وضاحت ہو، صراحت ہو. ایسے لفظوں کو ہم اختیار نہ کریں، ایسے الفاظوں کا چناؤ نہ کریں جس سے معاذ اللہ کسی قسم کے کوئی نقص کا یا بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو. اگر ایسا ہوگا تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ پھر اس کا نہ خدا سے تعلق ہے نہ مصطفیٰ سے تعلق ہے. ہم تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو حضور کے لیے حضرت حسان کے جملے ہی کہہ لیں، خلقت مبرام من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. فرمایا حضور کو ہر عیب، ہر نقص سے اللہ نے منزہ مبرہ پیدا کیا ہے. یوں لگتا ہے جیسے خدا نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی مرضی کے عین مطابق بنایا ہو. پنجابی کا شاعر بھی کہتا ہے، رب آکھیا میرے محبوبہ دس کی ہو جی تینو بناونا ہی، جی ہو جی میرے یار دا دل آ کے اسا اوہو جی تینو سجاونا ہی. محبوب آکھیا ایو جی بنا مولا میری جان جہان دی جان ہوئے، بھاویں تو بولے بھاویں میں بولا اسا دو مت ہی کو زبان. تو یہ چیزیں بندے کے وجود کے اندر اس صورت میں پیدا ہو سکتی ہیں. اور یہ ساری محبتیں، یہ ساری الفتیں، یہ ساری نسبتیں فقط ایک ہی چیز سے پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ہے دل کی پاکی، دل کا صاف ہونا، دل کا ستھرا ہونا. جب دل صاف ہوتا ہے تو الفاظوں کا چناؤ خوبصورت بن جاتا ہے. جب دل پاک ہوتا ہے، نیت میں حسن آ جاتا ہے تو الفاظ خود بخود خوبصورت بن جاتے ہیں. اور دل کی پاکی کا، دل کی طہارت کا جو آلہ ہے، قرآن کریم نے اعلان کیا
अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन और दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। अलिफ अल्लाह चवेदी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूँ, नफी असबात दा पानी मिलिया हर रहे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मचाया जाम बुलंद पे आई हूँ, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जैने बूटी लाई हूँ। और ये वो नुस्खा है जो इंसान के दिल के जंग को उतारता है, जो दिल पे मैल कुचैल है उसको साफ करता है, उसके नतीजे में फिर ताल्लुक खुदा से भी बनता है, उसके मुस्तफ़ा से भी बनता है। और यही इस्लाही जमात की दावत और इस्लाही जमात का पैगाम है कि आओ अल्लाह का नाम हासिल करें, दिल की तख्ती पे नक्श करें ताकि दिल को तहारत मिले। जब दिल पाक होता है मामला ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाते हैं। हुजूर खुद फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पे है और नियत का ताल्लुक बंदे के कल्ब से है, बंदे के दिल से है। जिस कदर दिल पाक होता है उसी कदर नियत साफ होती है, और जब नियत साफ होती है तो जिसकी नियत साफ हो वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, खुदा उन्हें चुन भी लेता है, अपने करीब भी कर लेता है, फिर वो खुदा के भी करीब होते हैं, उसके मुस्तफ़ा के भी करीब होते हैं। और यही ज़िंदगी का मकसद है कि दुनिया से नफ़रतें ख़त्म करके जाएं, तासुर ख़त्म करके जाएं, अदावतों को ख़त्म करके जाएं, दुश्मनियों को न पालें, उनको ख़त्म करके जाएं, मोहब्बत को पैदा करें, मुरव्वत को पैदा करें, मसावात को कायम करें, मुआखात को कायम करें, भाईचारे को कायम करें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे की अश्कशोई करें, दिल जोई करें, नफरतों को सीनों से निकाल दें। मुस्तफ़ा करीम से पहले नफरतें थी, जब हुजूर आए तो हुजूर ने नफरतों को मोहब्बतों में बदला। ये इसी सूरत में बदल सकते हैं जब दिल पाक हो, दिल साफ हो, दिल रोशन हो, दिल मुनव्वर हो, तो फिर नफरतें मिट जाती हैं। बंदा देखता है तो कहता है यार इससे नफरत क्या करूं, ये भी तो उसी कमली वाले का गुलाम है, मैं इससे नफरत क्यों करूं, ये भी तो उसी का बंदा है जिसका मैं बंदा हूं, इससे मेरी नफरत बनती ही नहीं, इससे मेरी अदावत बनती नहीं, इससे मेरा तासुब बनता ही नहीं, इससे मेरी दुश्मनी बनती नहीं, बल्कि बंदा एक दूसरे के करीब होता है। और वो करीब होना और एक दूसरे के करीब और नजदीक होना वो बंदे को खुदा के करीब भी करता है, उसके मुस्तफ़ा के करीब भी करता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आप सबकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना